لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کی شرائط کا ذکر کیا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں گھر کے جس فرد میں یہ شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے۔ آپ کے گھر میں کیا رسم چل رہی تھی، کیا اصول تھے، اور آپ نے کیا اصول بنائے ہوئے ہیں، آپ نے مسئلہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا، ان سب کو ایک طرف رکھ کر یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو غور کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور قربانی بنتی ہو تو یہ کہہ کر نہیں چھوڑنا ہے کہ جی ہم نے تو آج سے پہلے سنا نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو کچھ اور رسم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے 3 دنوں میں جس میں شرائط موجود ہوں اس پہ قربانی واجب ہوگی اور اس کو کرنی ہی ہوگی۔ ہم نے بتایا تھا کہ قربانی کی شرائط میں سے ایک مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، اور نمبر 5 مالک نصاب ہونا۔ لیکن زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے اور قربانی کے مالک نصاب ہونے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں مال پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے، اور وہاں پر 4 قسم کے مال پر ہی زکوٰۃ بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اس کے علاوہ کسی مال پر نہیں ہوتی۔ لیکن جب قربانی کا دیکھیں گے تو سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، وہ چیزیں آپ کے یوز میں نہیں ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، ان سب کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں، اس میں گائے، بھینس، بیل اور بھینسا، اونٹ، اونٹنی اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی۔ صرف دمبے کے بارے میں استثناء ہے کہ 6 مہینے کا ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ باقی سب کی عمریں مکمل ہونی چاہیے، یعنی اونٹ میں کم از کم 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں کم از کم 2 سال، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں کم از کم 1 سال۔ لیکن بس وہ جیسے بتایا کہ دمبے میں 6 ماہ کا دور سے دیکھنے میں لگے، 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دانتوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں کہ کھیرے دانت ہم کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانتوں والا، اس کی قربانی شاید نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے۔ اصل ہے عمر، یہ دانت تو اس عمر کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھے جاتے ہیں، لہذا اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے یا آپ قابل اعتماد شخص سے لے رہے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بکرا مثال کے طور پہ 1 سال کا ہے یا گائے کم از کم 2 سال کی ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بڑے دانت نہ بھی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ بکرے کے 2 دانت یا گائے کے 4 دانت دیکھتے ہیں کہ جی 2 سال کے اندر نکل آئے، اور بکرے کے 1 سال میں 2 دانت نکل آتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نشانی مقرر ہے تو وہ بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل عمر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بکرا پالا ہوا ہے، جوان ہے اور 1 سال کا کنفرم ہے، لیکن بڑے دانت اس کے نہیں نکلے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ بڑے دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی بالکل ہو سکتی ہے اگر عمر پوری ہو تو۔ اس کے بعد آپ کو حصہ داری کا بتایا تھا کہ اونٹ یا گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں، اس سے کم جتنے بھی ہوں، لیکن بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں صرف ایک جانور ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں 2 آدمی شریک ہو جائیں تو قربانی دونوں کی ناجائز ہوگی۔ لیکن شرکت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے ملائیں تو شرکت ہو جائے گی، بلکہ اصل ہے قربانی کا منسوب کیا جانا۔ مثال کے طور پہ 2 گھر میں بھائی ہیں، دونوں آدھا آدھا پیسہ ملاتے ہیں اور مثال کے طور پہ 20,000 کا ایک بکرا لاتے ہیں۔ اب 10,000 اس نے ملائے، 10,000 اس نے ملائے، بظاہر 2 آدمی شریک ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو ہم دونوں نے ملائے، لیکن قربانی اس بڑے بھائی کی طرف سے ہے، یہ بڑا بھائی کہ تمہاری طرف سے ہے۔ ایک شخص کی طرف اگر منسوب کر دیا جائے تو پھر پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل ہے اس قربانی کو منسوب کرنا۔ جب آپ شرکت کرتے ہیں گائے وغیرہ میں، جیسے ہم حصے ملا لیتے ہیں، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ شریک ہیں
تو پھر تمام شرکاء جو ہیں وہ صحیح لوگ ہونے چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی روزی مطلقاً حرام ہو اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ شرابی بیچتا ہے تو اس کے پیسے ملا لینا، یا اسی طریقے سے سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پیسے ملانا یہ قطعاً غیر مناسب ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے کوئی پیسے وغیرہ نہ ملائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے ایک سے پوچھیں کیا کماتے ہو، کیسے کہاں سے ذرائع آمدنی ہے، یہ انویسٹیگیشن یا تحقیق کی آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کنفرم پہلے بغیر تحقیق کے پتہ ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے، یہ غلط نظریات کا حامل ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، رسولوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں جرأت مند ہوتے ہیں بلا دریغ کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک ایک کا انٹرویو لینا شروع کر دیں، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اگر آپ کو معلوم ہے تو بہرحال پھر اس کو شامل نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کی قربانی، سب کی نیت اسی سال کی قربانی کرنے کی ہو۔ اگر کسی ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں پچھلے سال کی قربانی اس سال کر رہا ہوں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی پچھلے سال کی کوئی قربانی رہ جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے کہ آپ بعد میں مزید جانور ذبح کریں، بلکہ اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور بکرا بکری وغیرہ یا گائے کے ایک حصے کے برابر آپ کو پیسہ صدقہ ہی کرنا ہوگا، تو وہ پچھلا جو قربانی نہیں ہوئی توبہ کے بعد جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اس لیے ساتوں شرکاء کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، پچھلے سال کی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا یہ تو آپ شرکاء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقے اور قربانی میں دونوں میں ایک چیز بالکل مشترک ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، تو لہٰذا عقیقے میں بھی یہی ہے اور قربانی بھی یہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے 2 حصے عقیقے کے ملا لیں اور 5 افراد جو ہیں وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ حصے ملائے جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہی ہو، ایسا نہ ہو کوئی شخص قربانی کی نیت نہ کرے، فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت کرے، تو پھر یہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس کی صورت یوں بن سکتی ہے جیسے آپ کے 6 حصے دار ہیں، آپ ایک 7واں بھی ملانا چاہتے ہیں، کسی شخص کو آفر کیا اور اس نے کہا یار میں تو بکرے لے آیا ہوں تو اب مجھے تو ضرورت نہیں ہے، چلو اچھا ایسا کرتے ہیں میرا حصہ ملا لو، میں گوشت لے لوں گا، کباب وغیرہ بنا لیں گے، قربانی تو میں بکروں کی کروں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کنفرم کہ یہ اس نیت کے ساتھ پیسہ ملا رہا ہے اور آپ نے اس کے پیسے شامل کر لیے، تو اب ایک شخص کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے اور 6 کی نیت قربانی کی ہے، تو اس ایک کی غلط نیت کی وجہ سے یہ حرمت سب میں، یعنی یہ خرابی سب میں سرایت کر جائے گی اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بھی آپ صراحتاً معلوم کر لیں کہ بھئی گوشت حاصل کرنے کی نیت ثانوی حیثیت رکھے، کیونکہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ گوشت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن قربانی کی نیت اصل ہوتی ہے، گوشت ایک ضمنی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہے قربانی میں نے کرنی ہی نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس میں انشاءاللہ مزید جو مسائل ہیں وہ پھر مزید عرض کریں گے۔